جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما، آمین۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں نایاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد پھر تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت موعظوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ فرق نہیں پڑتا، کوئی ہماری قیمت نہ سمجھے، کیونکہ ہیرے کو پرکھنا کباڑیوں کا کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے پر قابو پا لیا اس حال میں کہ اس کے بعد کر گزرنے پر قادر تھا، تو قیامت کے روز اللہ اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ تم جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے جسے خوف خدا ہو، حرام سے بچتا ہو اور آخرت کے لیے نیک کام انجام دیتا ہو۔ اگر فطرت سے آشنائی ہو جائے تو دنیا میں کوئی کسی کا گلہ نہ کرے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ جتنا مل جائے قبول کر لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین جانیں ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھتے ہوں گے باڈی گارڈ۔ ہم مسلمان ایک بار آیت کرسی پڑھ لیں، 70,000 فرشتے ہماری حفاظت کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگے اس روگ سے جس نے بولنے والے کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا، جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی ساقت چھن جاتی ہے، منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان اللہ سے خیر نہیں مانگتا، لیکن وہ اسے عطا کرتا ہے، اور یہ عصر کے بعد ہے۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کر لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کی کہ 40,000 سال کے بعد اسلام پھیرا۔ اللہ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی نماز پڑھی ہے، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر 2 سنتیں تیری اس 2 رکعتوں سے بڑھ کر ہوگی۔
رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں، یہ مت سوچیں تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ زندگی اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی کہے کہ تمہیں تمہارے کرموں کا پھل ملے گا تو وہ الفاظ آپ کو دعا لگیں، بد دعا نہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لین دین نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ کچھ کام تھے اپنی مرضی کے، کچھ کام فقط مجبوری تھے، پھر وقت بہت ہی تھوڑا تھا اور سارے کام ضروری تھے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، جو اس نے چھپ کر کیے، جو علی اعلان کیے وہ بھی معاف فرما۔ اس دعا سے خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ کیوں نہ خوشی ہو۔ اتنی دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے جس سے چہرے تک تریخ پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر خرگوش کھاتے ہیں۔ لومڑی کو دوست سمجھتا تھا، مگر یہ دوستی تب ختم ہو گئی جب لومڑی کو بھوک لگی، یعنی خود غرض دوست دوستی کا صرف دکھاوا کرتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں، کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔